اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی 4 کرامتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ مٹی سونا بن گئی، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر دور چلا گیا، بہت بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ گزرے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ مٹی سونا بن گئی۔ تحصیل شورکوٹ، ضلع جنگ، پنجاب، پاکستان سے کئی میل دور کسی علاقے میں ایک خاندانی رئیس مفلس تنگ دست ہو گیا۔ اس نے ایک مقامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اپنی مفلسی و تنگ دستی کی شکایت کرتے ہوئے اپنی حالت زار اس طرح بیان کی کہ حضور، اب تو اکثر فاقوں نے گھیر رکھا ہے، دروازے پر قرض خواہوں کا ہجوم رہتا ہے، مفلسی کی وجہ سے بچوں کی شادیاں اور دیگر ضروریات کی ادائیگی مشکل ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دریائے چناب کے کنارے شورکوٹ جاؤ، وہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سے اپنی مشکلات بیان کرنا۔ جب اس شخص کو امید کی کرن نظر آئی تو وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ سفر کر کے شورکوٹ پہنچا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص سخت مایوس ہوا اور سوچنے لگا کہ جو آدمی خود مفلسی کا شکار ہے اور ہل چلا کر اپنی گزر بسر کرتا ہو، وہ بھلا میری کیا مدد کرے گا۔ یہ سوچ کر جو ہی پلٹا تو کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہاں تو میں اجنبی ہوں، پھر مجھے میرے نام سے پکارنے والا کون ہے؟ پلٹ کر دیکھا تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اسے بلا رہے تھے۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو دل میں امید پیدا ہوئی اور فوراً آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں باادب حاضر ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم نے سفر کی تکلیف اٹھائی، اتنا فاصلہ طے کیا، پھر بھی ہم سے ملے بغیر جا رہے تھے۔ اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی خستہ حالی کی داستان سنائی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ جب اس شخص نے زمین پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھیت میں پڑے ہوئے تمام ڈھیلے اور پتھر سونا بن چکے تھے۔ ولی کامل حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہایت بے نیازی سے فرمایا، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ چنانچہ رئیس اور اس کے دوستوں نے اپنے گھوڑوں پر وافر مقدار میں سونا لادا اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کرم نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ دوسری کرامت، دل کی بات جان لی۔ مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک وزیر کے ہاتھ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں
اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھیجیں۔ اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کنویں کے پاس بیٹھے کھیتوں کو پانی دے رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دونوں تھیلیاں کنویں میں پھینک دی۔ وزیر کو بڑا تعجب ہوا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ اشرفیاں مجھے مل جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے دل کی بات جان لی اور جب کنویں کی طرف نظر فرمائی تو اس سے پانی کے بجائے اشرفیاں نکلنے لگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت دیکھ کر وزیر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار پھر اس پر نظر فرما کر عشق حقیقی کا جام پلایا اور وہ دونوں اشرفیوں سے بھری تھیلیاں اس کے حوالے کر دیں۔ تیسری کرامت راہ حق دکھا دی۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ شاہراہ پر لیٹے ہوئے تھے کہ غیر مسلموں کا ایک گروہ گزرا۔ ان میں سے ایک نے بطور حقارت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ٹھوکر ماری اور کہا، ہمیں راستہ بتاؤ۔ آپ نے اٹھتے ہی فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہونا تھا کہ غیر مسلموں کا پورا گروہ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی کرامت کا ظہور۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی دہلیز پر ایک بیری کا درخت تھا جس سے زائرین زیارت کرنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، مگر بطور ادب اسے نہ کاٹا جاتا۔ ایک دن ایک نابینا صاحب مزار مبارک پر حاضری کے لیے آئے تو ان کی پیشانی درخت سے ٹکرا کر زخمی ہوئی اور خون بہنے لگا۔ خلفاء و مجاور نے انہیں تسلی دی اور علاج کروا دیا اور باہمی مشورے سے اگلے دن اس درخت کو کٹوانے کا ارادہ کر لیا تاکہ آنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خلیفہ محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس مشورے میں شریک تھے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضرت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے، اے محمد صدیق، ہماری بیری کا درخت کیوں کاٹتے ہو؟ وہ خود یہاں سے دور چلے جائے گا۔ صبح دیکھا تو واقعی وہ درخت اپنی جگہ سے 10-15 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے، ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔